الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے اصول فقہ کے بارے میں جو بنیادی معلومات تھی وہ پڑھی تھی، اور کل ہمارا کتاب کا آغاز ہو گیا تھا، اس میں کیا ہے ہم نے خطبہ کی پہلی لائن کو پڑھا تھا. دوبارہ ایک نظر دہرائی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام. یہ تمام تر تعریفیں یا جن سے تعریف، یہ الف لام اگر استغراقی ہو تو معنی بنے گا تمام تر تعریفیں، یا جنسی ہو تو معنی بنے گا جنس سے تعریف. للہ خاص ہے اللہ کے لیے. الذی جعل، جعل کا ضمیر کے ورجہ کیا ہے؟ اللہ، جس نے بنایا اصول الفقہ، اصول فقہ کو. تمام تر تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے بنایا اصول فقہ کو. مبنا للشرائع والاحکام، شریعت اور احکام کی بنیاد، شریعت اور احکام کی بنیاد. واساسا لعلم الحلال والحرام، اور حلال اور حرام کے جاننے کی بنیاد بنایا، اساس بنایا. شرائع، شرائع میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، شرائع کس کی جمع ہے؟ شریعت کی. اور شریعت کیسے کہتے ہیں؟ وهي الطریقۃ المحمودۃ الموضوعۃ بالوضع الالہی، کہ وہ طریقہ محمودہ جو اچھا ہے، موضوع جس کو وضع کیا گیا ہے. اس پر وضع کیا گیا ہے؟ بالوضع الالہی، قانون خداوندی پر. یعنی وضع بنا قانون الہی بنا، قانون خداوندی پر جس اچھے طریقے کو وضع کیا گیا اسے کہا جاتا ہے شریعت. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت. اور شریعت سے مراد کیا ہے؟ مشروع شریع احکام سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ عقائد اور احکام. اسی طرح کیا ہے اللہ نے بنایا کیا ہے اصول فقہ کو؟ شریعت اور احکام کی بنیاد اور حلال اور حرام کے جاننے کی بنیاد. وسیرھا موثقۃ، اور اللہ نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے؟ وسیرھا، اس اصول فقہ کو بنایا، موثقۃ، پختہ، مضبوط. کس کے ساتھ؟ بالبراہین والدلائل، برہان اور دلائل کے ساتھ. برہان بھی دلیل ہی کو کہتے ہیں، اور دلائل تو دلیل ہی ہوتے ہیں. وسیرھا، اور اللہ نے اصول فقہ کو موثقۃ، پختہ کیا، براہین اور دلائل کے ساتھ. وموشحۃ، اور آراستہ کیا، بالحلی والشمائل. حلی ویسے کہتے ہیں زیورات کو، حلی زیورات کو کہتے ہیں، اور شمائل خصلتوں کو بھی کہتے ہیں، اخلاق کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے وہ نیچے دیکھ لیتے ہیں. سیرھا، اللہ نے احکام اور شرائع کو کیا ہے؟ پختہ کیا. ٹھیک ہے، توثیق، موثقۃ توثیق سے نکلا ہے، اور توثیق کسے کہتے ہیں؟ الاحکام، پختہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو اور احکام کو پختہ کیا، اس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ. دلائل اور براہین دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. دلیل کسے کہتے ہیں؟ هو المعلوم التصدیقی الموصل الى المجہول التصدیقی، وہ معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے اسے کہا جاتا ہے دلیل. ٹھیک ہے حضور. اور برہان بھی کیا ہے؟ ضرب من الدلیل، برہان بھی دلیل ہی کی ایک قسم ہے. پتہ چلا دلیل اور برہان دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. یعنی وہ معلومات تصدیقیہ جو مجہولی تصدیقی تک پہنچائے اسے دلیل بھی کہا جاتا ہے اور اسے برہان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مراد کیا ہے براہین اور دلائل سے؟ يمكن ان يراد بالبراہین الادلۃ العقلیہ،
اور دلائل سے کیا مراد ہے؟ الادلۃ النقلیہ، ممکن ہے کہ ماتن نے براہین سے دلائل عقلیہ مراد لی ہوں، اور دلائل سے کیا لی ہوں؟ دلائل نقلیہ۔ اور لفظ آیا تھا مطلب میں وشحتن، اور اللہ نے کیا ہے احکام اور شریعت کو پختہ بنایا براہین اور دلائل سے، اور آراستہ بنایا زیورات اور خصلتوں سے۔ جہاں زیورات سے مراد کیا ہے؟ یعنی نیچے لکھا ہوگا توشی، موشحتن نکلا ہے توشی سے، توشی کسے کہتے ہیں؟ تزئین، آراستہ کرنا، ٹھیک ہے۔ خلیجی، خلیجی اول کے ضمہ کے ساتھ، ہا کے ضمہ کے ساتھ، لام کی کسرہ کے ساتھ، اور جا کی شد کے ساتھ، دراصل آئی کس کی جمع؟ حلیتن کی جمع ہے۔ حلیتن کسے کہتے ہیں؟ ما تتحلی به المرأة من ذهب او فضة، کہ وہ سونا اور چاندی جس کے ساتھ عورت کیا ہے؟ آراستہ ہوتی ہے، مطلب اسے زیورات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شمائل سے مراد کیا ہے؟ اخلاق۔ تمہارا کیا بنا؟ اب مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مراد شارح فرماتے ہیں لعل المراد بالحلي والشمائل الادلۃ العقلیۃ والنقلیۃ، یعنی حلی اور شمائل سے مراد دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ۔ اسی طرح نقلی۔ دلائل سے مراد بھی دلائل عقلیہ اور دلائل سے مراد بھی دلائل نقلیہ۔ معنی پھر وہی بن گیا کہ اللہ نے شریعت اور احکام کو سیرہا، اللہ نے شریعت اور احکام کو پختہ کیا، موثقتاً پختہ کیا، براہین یعنی دلائل عقلیہ سے، اور دلائل اور دلائل نقلیہ سے، موشحتاً اور آراستہ کیا اس کے ساتھ؟ زیورات اور خصلتوں کے ساتھ۔ جہاں زیورات اور خصائل سے مراد کیا ہے؟ دلائل عقلیہ اور نقلیہ۔ ترجمہ باب محاورہ مفہوم خیز کیا بنے گا کہ اللہ نے شریعتوں کو اور احکام کو پختہ کیا براہین اور دلائل سے، اور آراستہ کیا دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے۔ اب یہاں جی تک کیا ہے؟ حمد بیان ہو گئی، یہاں تک خطبہ میں سے کیا ہے؟ خطبہ کتاب میں سے ہم حمد بیان ہوئی۔ اب آ رہی ہے خطبہ کتاب میں سے صلاۃ کا بیان۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، اور درود اور سلام ہو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ پر، الذی اجرا هذه الرسوم، جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرا جاری کر دیا ان رسومات کو، کہاں تک؟ کب تک جاری کر دیا؟ الی یوم الدین، جو روز جزا تک۔ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ پر جس نے جاری کیا ان رسومات کو یوم الدین تک۔ آج رسومات سے کیا مراد ہے؟ رسوم الشرع، شریعت کے رسومات۔ یوم الدین سے مراد یوم جزا۔ کیا پتہ چلا کہ درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ پر جس نے جاری کیا اس دین کی رسومات کو روز جزا تک۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاءَ، ایدہ کا ضمیر کا فاعل کون ہے؟ حضور علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، میں نے محمد کے نیچے ایک لکھا، اور ایدہ کے نیچے جی بھی ایک لکھا، اجرا کے نیچے ایک بھی ایک لکھا۔ تمہارا کیا بنا؟ اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ پر، الذی ایدہ، جس حضور نے کیا ہے؟ مضبوط کیا، العلماء، علماء کو، بالعید المتین، مضبوط تائید سے، مضبوط ہاتھوں سے، عید مضبوط، متین مضبوط ہاتھوں سے کیا ہے؟ علماء کی تائید کی۔ ورفع درجاتہم، اور حضور نے کیا ہے؟ بلند کر دیا علماء کے درجوں کو۔ ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ علماء۔ تو حضور نے بلند کر دیا علماء کے درجوں کو فی اعلی علیین، بلند ترین مراتب میں، یعنی اعلی علیین میں۔ وشہد لہم، اور حضور نے گواہی دی لہم علماء کے لیے۔ دو نمبر اشیاء لکھ دوں گا کیونکہ جی ضمیر کا مرجع ساتھ ساتھ میں ہے، یعنی ایک حضور کے نیچے کیا ہے؟ ایک لکھا، اجرا کا فاعل بھی کیا ہے؟ ایک، یعنی حضور علیہ السلام۔ ایدہ کا فاعل بھی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ علماء کے نیچے دو لکھا، تو درجات ہم کے ہم ضمیر بھی کیا ہے؟ دو۔ رفع کے نیچے ایک لکھیا، تو تاکہ ضمیروں کا مرجع کیا ہے؟ لوٹتا ہے۔ حضور نے بلند کر دیا علماء کے درجوں کو اعلی علیین میں،
اور وشاہد لہم، اور حضور نے گواہی دی علماء کے لیے، بالفلاح والیقین، فلاح اور یقین کی، وعلی آلہ، اور درود و سلام ہو حضور کی آل پر، واصحابہ، اور حضور کے صحابہ پر۔ کون سے صحابہ؟ الہادینہ، المہتدینہ، وہ جو رہنمائی کرنے والے ہیں، اور رہنمائی کرنے والے بھی ہیں۔ ہادینہ کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والے، اور محتدینہ راہ یافتہ، یعنی جن کی رہنمائی کر دی گئی ہے، جو رہنمائی جن کی ہو چکی ہے۔ تو درود و سلام و حضور کے آل و صحاب پر جو رہنمائی کرنے والے بھی ہیں اور راہ یافتہ بھی ہے۔ وتابعیہم، اور درود و سلام ہو ان صحابہ کے تابعین پر جنہوں نے صحابہ کی تابعداری کی۔ یہاں پر کیا ہے؟ اگر میں 3 لکھوں صحابہ کے نیچے، تو تابعیہم نیچے بھی کیا لکھ دیا؟ 3۔ معنی کیا بنا؟ کہ درود و سلام و حضور کی آل و اصحاب پر جو رہنمائی فرمانے والے راہ یافتہ ہے، وتابعیہم، اور ان کے تابعین پر بھی کیا ہے؟ ان کی تابعداری کرنے والوں پر بھی کیا ہے؟ درود و سلام ہو۔ وتبعہم، اور ان کی بھی تابعداری کرنے والے، یعنی تبع تابعین جو ہیں کن میں سے؟ من الائمۃ المجتہدین، ائمہ مجتہدین میں سے جو ان صحابہ کی تابعداری کرتے ہیں یا ان تابعین کی تابعداری کرتے ہیں، ان پر بھی کیا ہو؟ درود و سلام ہو۔ جہاں تک ہمارا خطبہ کتاب کمپلیٹ ہو چکا۔ خطبہ کتاب میں حمد کا بیان یہاں سے لے کر حمد کا بیان تھا، اور یہاں سے لے کر حضور پر درود کا بیان تھا، حضور پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اب وبعد، حمد و صلات کے بعد، یہ جو بعد ہے اسماء ظروف میں سے ہے۔ بعد کا تعلق اسماء ظروف میں سے ہے، اور یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا مضاف الیہ اگر عبارت میں مذکور ہو تو پھر معرب ہوتے ہیں، اور اگر کیا ہے عبارت میں مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہو، جیسے کہ بعد، اگر یہ کیا ہے مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، مضاف الیہ ان کا عبارت میں مذکور ہو، جب مضاف الیہ ان کا عبارت میں محذوف ہو، مذکور ہوگا یا محذوف۔ اگر محذوف ہو تو پھر نسیہ منسیہ ہو، یعنی بالکل پتہ بھی نہ ہو، بھولا بسرا ہو ہے کیا مضاف الیہ، یا پھر کیا ہوگا؟ محذوف منوی ہوگا، مطلب نیت میں ہوگا، معذوف تو ہوگا لیکن منوی ہوگا، نیت میں ہوگا۔ اگر بعدو کا مضاف الیہ مذکور ہو، عبارت میں موجود ہو، پھر بھی بعدو کیا ہوگا؟ معرب، یعنی عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوگا۔ اور بعدو مضاف الیہ معذوف ہو تو اگر نسیہ منسیہ ہے پھر بھی یہ بعدو کیا پڑھا جائے گا؟ معرب، عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوگا۔ اور بعدو کا مضاف الیہ معذوف ہو اور منوی ہو، یعنی نیت میں موجود ہو، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر ضم، یعنی مبنی ہوگا اور ضمہ پر مبنی ہوگا۔ یہاں پر بعدو اس لیے پڑھ رہے ہیں خطبوں میں، جو بعدو استعمال ہوتا ہے دراصل اس کا مضاف الیہ معذوف ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بعد الحمد والصلاۃ، کیونکہ صلاۃ والسلام حمد و صلاۃ کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ پتہ چلا یہ مضاف الیہ معذوف ہے لیکن نیت میں موجود ہے، اس لیے کیا پڑھتے ہیں؟ بعدو، اما بعدو۔ یہ کیا ہے؟ بعدو مبنی بر ضم ہے کیونکہ مضاف الیہ معذوف ہے، اور وہ ہے حمد بعد الحمد والصلاۃ، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد۔ یہاں پر مقدمہ کتاب بیان ہو رہا ہے یہاں فلما سے۔ فلما کان کتاب المنار، فلما کان کتاب المنار اوجز کتب الاصول متنا وعبارتا واشملها نکتا ودرایتا۔ فرماتے ہیں کہ فلما کان کتاب المنار، جب جو متن ہے المنار، فرماتے ہیں جب
کتاب المنار کیا تھی؟ او جزا کتب الاصول، اصول فقہ کی کتابوں میں سے زیادہ مختصر تھی، متن کے لحاظ سے اور عبارت کے لحاظ سے، وہ اشملہا نکتن و درایتن، اور کتاب المنار زیادہ شامل تھی نکات کو، نقطوں کو، اور درایت جاننے کی باتوں کو۔ ہوا کیا؟ ولم یشتغل بحلہ احد من الشراح، کیا ہوا؟ کتاب المنار کے حل کرنے میں مشغول نہ ہوا کوئی ایک بھی شارحین میں سے، الذین سبقونا بالزمان، وہ جو ہم پر سبقت کر گئے زمانے میں، یعنی زمانے کے لحاظ سے جو ہم سے پہلے گزرے نا شارحین، ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے حل کرنے میں مشغول نہ ہوا۔ ولم یعصموا عن النسیان، اور وہ کیا ہے محفوظ نہ رہ سکے کس سے؟ بھول سے۔ تو کیا ہوا؟ فإن بعد شروع، کیونکہ بعض شروحات مختصرتن، مختصر تھی، کیا تھی؟ بعض شروحات مختصر تھی، مخلۃ لفہم المطالب، مگر مطلب کو سمجھنے میں کیا ہے؟ خلل ڈالنے والی تھی۔ مطلب سمجھنے میں کیا تھی؟ مخل تھی، خلل ڈالنے والی تھی۔ شروحات تو ہوئی لیکن اتنی مختصر کہ مطلب ہی پورا نہ سمجھ آیا۔ وبعدہا، اور بعض شروحات کیا تھی؟ مطولۃ، بہت طویل کی گئی، کہ مملۃ، اتنی طویل کی گئی کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ مملۃ، تھکا دینے والی تھی، فی درک المعارف، مطالب کے پانے میں، مطلوب کے پانے میں، مطلوب کے جاننے میں وہ کیا کرنے والی تھی؟ تھکا دینے والی تھی، یعنی اتنی طویل کی گئی کہ مطلب سمجھنے میں کیا ہے؟ انسان تھک جاتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ وقدیما کان، بہت پرانے زمانے سے، کان یختلج، کھٹکتا تھا، فی قلبی، میرے دل میں، کیا بات کھٹکتی تھی؟ کہ ان اشرحہ شرعا، کہ میں اس کی ایک ایسی شرح کروں، ینحل منہ مغلقاتہ، جس شرح سے کیا ہے؟ ینحل منہ، جس شرح سے کیا ہو جائے؟ کھول جائے، مغلقاتہ، اس کی پیچیدہ باتیں، جس شرح سے کیا ہے؟ اس کی پیچیدہ باتیں کھول جائیں۔ دوسرا کیا ہے؟ جس شرح سے کیا ہو جائیں؟ اس کی پیچیدہ باتیں، مغلق باتیں کھل جائیں۔ وَيُوضِحُ مُشْكِلَاتِ، اور وہ شرح ایسی ہو کہ واضح کر دے اس کی مشکل باتوں کو، من غیر تعرض للاعتراض والجواب، یعنی بغیر درپے ہوئے کس کے؟ اعتراض و جوابات کے۔ یعنی میرا دل میں کیا کھٹکتا تھا کہ میں اس کی ایسی شرح کروں جس سے منار کی مغلق باتیں، پیچیدہ باتیں کھل بھی جائیں، اور مشکل باتیں واضح بھی ہو جائیں، اور میں درپے نہ ہوں کس کے؟ اعتراض و جوابات کے، یعنی اعتراضات و جوابات بیچ میں نہ لائے جائیں، ٹھیک ہے؟ بغیر درپے ہوئے، بغیر پیچھے پڑے کس کے؟ اعتراضات و جوابات کے۔ ولا ذکر، اور نہ ہی تذکرہ ہو، ان باتوں کا، لما صادر منہم، جو ان شارحین سے کیا ہوئی تھی؟ صادر، یعنی جو صادر ہوتی، کیا صادر ہوتی؟ من بیان آ رہا ہے، من الخلل والاضطراب، جو شارحین سے خرابیاں اور بے چینیاں صادر ہوئی تھی، وہ بھی اس شرح میں مذکور نہ ہو، ان کا بھی تذکرہ نہ ہو۔ صرف کیا کرے؟ مغلق باتوں کو کیا ہے؟ کھول دے شرح، اور مشکل باتوں کی کیا کر دے؟ وضاحت کر دے، بغیر درپے ہوئے اعتراض و جوابات کے، اور بغیر ذکر کیے ان خرابیوں اور بے چینیوں کو جو ان شارحین سے کیا ہوئی؟ صادر ہوئی۔ کیا ہوا؟ ولم یتفق لی ذالک، تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں لم یتفق لی، مجھے اتفاق نہ ہو سکا اس شرح کا، اس وجہ سے، کب تک؟ الا مدت، ایک مدت تک، یعنی میرے لیے اتفاق نہ ہو سکا اس شرح کا ایک مدت تک، لکثرت المشاغل، مشغولیت کی کثرت کی بنا پر، وضیق المحامل، اور مواقع کی تنگی کی بنا پر، یعنی موقع نہیں مل پا رہا تھا، اور مشغولیت کیا ہے؟ کثیر تھی، جس بنا پر ایک مدت تک مجھے اس شرح لکھنے کی کا اتفاق نہ ہوا۔ تو بتا رہے ہیں فَإِذَا أَنَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلَدَةِ الْمُكَرَّمَةِ، جب میں پہنچا مدینہ منورہ اور شہر مکرمہ یعنی مکہ پاک، تو فقار علی الکتاب المذکورہ،
تو قرات کیا مجھ پر، پڑھا مجھ پر الکتاب المذکورہ، مذکورہ کتاب یعنی المنار، المنار مجھ پر کیا ہے پڑھی، کس نے؟ بعد خلانی، میرے بعض دوستوں نے، خلانی خلیل کی جمع ہے، خلیل کیسے کہتے ہیں؟ دوست، خلانی کس کی جمع ہے؟ خلیل کی، خلیل کیسے کہتے ہیں؟ دوست، خلص جی مخلص کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مخلص فرماتے ہیں کہ قرات کی مجھ پر مذکورہ کتاب یعنی المنار، کس نے کی؟ بعد خلانی، میرے بعض دوستوں نے، وخلص اخوانی، اور میرے مخلص بھائیوں نے، جو کن میں سے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ من الخطباء المعظمۃ للحرم الشریف والمسجد المنیف، یعنی حرم شریف اور بلند مسجد یعنی مسجد نبوی، ٹھیک ہے، حرم اور حرم شریف کے معظم عظیم خطبہ تھے، جو کہ میرے کیا ہے مخلص بھائی تھے، میرے بعض دوست تھے، انہوں نے مجھ پر کیا ہے المنار نامی کتاب کو کیا ہے قرات کیا، پڑھا، تو کیا ہوا؟ فقط رہو، انہوں نے کیا ہے پیشکش کی، بہذا الامر العظیم، مجھے اس عظیم معاملے کی، والختم الجسیم، ختم، ختم معاملے کو کہتے ہیں جسیم منا بڑا، تو اس بڑے معاملے کی کیا ہے مجھے پیشکش کی، تو میں کیا کروں؟ شرح کروں، حکمو علیہ، بلکہ مجھ پر حکم دے دیا، مجھ پر کیا ہے مجھے حکم دے دیا جبرن، ولم یترکوا لی عذرا، اور ان بڑے عظیم خطباء نے نہ چھوڑا میرے لیے کوئی عذر، تو کیا ہوا پھر؟ میں فشرعت، شروع ہو گیا، فی اسعاف مأمولہم، ان کی امیدوں کو پورا کرنے میں، اسعاف میں ہوتا ہے پورا کرنا، معمول امیدوں کو، تو ان کی امیدیں لگائی گئی ہیں، اور میں شروع ہو گیا کس میں؟ فی اسعاف معمولہم و انجاح مسئولہم، اور جو ان کی سوالات تھے، جو ان کی، جو انہوں نے مجھ سے کیا ہے سوال کیا شرح لکھنے کا، ٹھیک ہے، ان کی سوالات کے پورا کامیاب بنانے میں، ان کی سوالات کو کامیاب بنانے، ان کی امیدوں کو پورا کرنے میں میں کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا، علی حسب ما کان مستحضرا لی فی الحال، اس کے مطابق کہ جو میرے لیے حاضر تھا فوراً، بغیر توجہ کی، من غیر توجہ الی ما قیل او یقال، یعنی کیا کہا گیا، کیا جواب دیا گیا، یعنی اعتراضات و جوابات، کیل اور اعتراضات کو کہتے ہیں، یقال جوابات کو کہتے ہیں، یعنی جو میرے لیے مستحضر تھا فوراً، میں کیا ہوا اس کی، میں شروع ہو گیا شرح لکھنے میں، ان کی امیدوں کو پورا کرنے میں، ان کی پیشکش کو کامیاب بنانے میں، اس کے مطابق جو میرے لیے مستحضر تھا فوراً، بغیر توجہ کیے سوالات و جوابات کے، وسمیت، میں نے اس شرح کو نام دیا بکتاب نور الانوار فی شرح المنار، کس کا؟ نور الانوار فی شرح المنار کتاب کا، واللہ الموفق فی البدایت والنہایت، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے ابتدا اور انتہا میں، یعنی کتاب کے آغاز کرنے میں اور کتاب کے مکمل کرنے میں اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، وہو حسبی للسعادت والہدایت، وہی اللہ ہی کیا ہے کافی ہے سعادت اور رہنمائی کے لیے، والمسئول عنہ، اور اللہ ہی سے سوال کیا جانا ہے کہ یجعلہ، کہ اللہ اس کو کیا ہے اس کتاب اس شرح کو بنا ڈالے، خالصا لوجہ الکریم، خالص طور پر اپنی، اپنی کیا ہے اپنی رضا کے لیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نہ ہی کوئی کیا ہے طاقت ہے، نہ ہی کوئی پھرنا ہے مگر اللہ ہی کی اطاعت، اللہ ہی کی عطا سے، کہ جو بلند و بالا عظمت والا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ اب اس کا میں لفظ بلفظ ترجمہ کر گیا، یعنی وہ بتانا جی چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر وہ اپنی کتاب شرح لکھنے کی کیا ہے کہ کس کتاب کی شرح لکھی انہوں نے، اور شرح کا بالکل انداز کیا تھا، شرح جو کیا ہے کتاب المنار ایک کیا ہے اصول فقہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب تھی، جو متن اور عبارت کے لحاظ سے کیا تھی؟ مختصر تھی،
نکات اور جاننے کی باتیں پر مشتمل تھی، لیکن ہوا کیا کہ جن شارحین نے مجھ سے پہلے شرح لکھی وہ کیا ہے بھول سے نہ محفوظ رہ سکے۔ بعض شروحات تو کیا ہے ایسی مختصر لکھی کہ مطلب ہی سمجھ نہیں آتا تھا، اور بعض اتنی طویل لکھی کہ مطلب کو سمجھنے میں ہی کیا ہے انسان تھک جاتا تھا۔ تو پھر کافی عرصے سے میرے دل میں کھٹک رہا تھا کہ میں اس کی ایسی شرح کروں جو اس کی مغلق باتوں کو کھول دے، اس کی مشکل باتوں کو واضح کر دے، اور اس میں بغیر اعتراضات کو جوابات کو لائے، بغیر ان خرابیوں اور بے چینیوں کو لائے جو ان شارحین سے کیا ہوئی تھی صادر ہوئی تھی۔ پھر مجھے کیا ہے وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ پھر ہوا کیا کہ میں جب حج کے لیے جب عمرہ شریف کے لیے میں کیا ہے مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی کیا، تو وہاں کے جو عظیم خطبہ تھے، جو میرے دوست بھی تھے اور مخلص کیا ہے بھائی بھی تھے، انہوں نے مجھ سے کیا ہے پیشکش کی، اور ایسی پیشکش کی جس کا مجھے کیا ہے جبرن حکم بھی دیا، اور میرے لیے کوئی عذر بھی نہ چھوڑا۔ تو پھر میں کیا ہوا کہ میں پیشکش کیا تھی کہ میں اس کتاب المنار کی شرح لکھوں۔ پھر میں شروع ہو گیا ان کی امیدوں کو پورا کرنے میں، ان کی سوالات کو کامیاب بنانے میں، اس کے مطابق جو میرے لیے مستحضر تھا فوراً، ہاں بغیر اعتراضات و جوابات کو کی طرف توجہ کیے۔ تو میں نے اس کتاب شرح کا نام کیا رکھا؟ نور الوار فی شرح المنار، اور اللہ ہی کیا ہے توفیق دینے والا ہے آغاز اور انتہا کی، وہی کافی ہے سعادت اور ہدایت دینے میں، اور اللہ ہی سے سوال ہے کہ وہ اس کو کیا ہے خالص اپنی رضا کے لیے بنائے، اور کوئی قوت کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی عطا سے۔ ٹھیک ہو گیا حضور؟ جی اب اس کا کہیں تو میں ایک نظر با محاورہ مفہوم خیز بھی ترجمہ کر سکتا ہوں، جی ٹھیک تو اس کا با محاورہ مفہوم خیز ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تمام تر تعریفیں یا سے میں ہائی لائٹ کرتا جاتا ہوں۔ جی تمام تر تعریفیں خاص ہے اللہ کے لیے جس نے اصول فقہ کو شریعت اور احکام کی بنیاد بنایا، اور حلال و حرام کے جاننے کے لیے اساس بنایا، اور شریعت اور احکام کو اللہ نے پختہ کیا براہین اور دلائل سے، اور آراستہ کیا دلائل عقلیہ نقلیہ سے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ پر جنہوں نے ان دینی رسومات کو قیامت کے دن تک جاری کر دیا، اور علماء کی تائید کی مضبوط ہاتھوں سے، اور علماء کے درجات کو بلند کر دیا اعلی علیین میں، اور علماء کے لیے گواہی دی فلاح و یقین کی۔ اور درود و سلام و حضور کی آل و اصحاب پر جو راہ دینے والے بھی ہیں، راہ یافتہ بھی ہیں، ان کے تابعین اور ان کے تبع تابعین پر جو عامہ متحدین میں سے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد جب کتاب المنار متن ہے اصول فقہ کی کتابوں میں سے زیادہ مختصر تھی متن اور عبارت کے لحاظ سے، اور زیادہ شامل تھی نکات اور جاننے کی باتوں کو، اور اس کی حل کرنے میں مشغول نہ ہوا کوئی ایک بھی شارحین جو ہم سے پہلے سبقت کر گیا، جو ہم سے پہلے زمانے کے لحاظ سے گزر گیا، اور وہ محفوظ نہ ہو پائے بھول سے، کیونکہ بعض شروحات اتنی مختصر کہ مطلب کو سمجھنے میں خلل ڈالنے والی تھی، بعض شروحات اتنی طویل کہ مقصد کو پانے میں تھکا دینے والی تھی۔ اور کافی عرصے سے میرے دل میں کھٹکتا تھا کہ میں اس کی ایک ایسی شرح لکھوں جس کی مغلق باتوں کو کھول دے اور اس کی مشکل باتوں کو واضح کر دے، اعتراضات اور جوابات کے پیچھے پڑے بغیر، اور خرابیوں اور اضطراب کو ذکر کیے بغیر جو ان شارحین سے صادر ہوئی۔ اور میرے لیے اتفاق اس چیز شرح کا نہ بن پا رہا تھا ایک مدت تک، کثیر مشاغل کی وجہ سے اور مواقع کی تنگی کی وجہ سے۔ جب میں پہنچا مدینہ منورہ شہر مکہ مکرمہ، تو مجھ پر کیا ہے بڑی کتاب المنار کتاب بعض میرے دوستوں نے اور بعض مخلص بھائیوں نے جو کہ مکہ معظمہ کے اور مسجد نبوی کے عظیم خطباء میں سے تھے، انہوں نے پیشکش کی اس عظیم امر
اور اس بڑے معاملے کی یعنی شرح لکھنے کی، اور مجھے حکم دے دیا جبرن، اور میرے لیے کوئی عذر نہ چھوڑا، تو پھر میں شروع ہو گیا ان کی امیدوں کو پورا کرنے میں، ان کی پیشکش کو کامیاب بنانے میں، اس کے مطابق جو میرے لیے فوراً حاضر تھا، بغیر اعتراضات و جوابات کی طرف توجہ کیے بغیر، اور میں نے اس کا نام رکھا نور الانوار فی شرح المنار، اور اللہ ہی ابتدا و انتہا کی توفیق دینے والا ہے، وہی سعادت اور ہدایت میں کافی ہے، اور اللہ ہی سے سوال ہے کہ اس کو کیا ہے خالص اپنی رضا کے لیے بنائے، اور کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی عطا کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق کلیئر ہو چکا ہوگا، ایسے ہی حضور جی الحمدللہ، جی کوئی الحمدللہ، بات رہ گئی ہے تو سوال کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہو گئی۔ آگے۔ اب آگے جو آ رہا ہے وہ کتاب جی المنار کا متن ہے، یہ تھوڑا سا اچھا متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو خطبہ، جی یہ خطبہ اور مقدمہ گزرا ہے کس کا؟ نور الانوار کا۔ اس جی اب جو آ رہا ہے یہ قال المصنف بعد ما تجمل بالتسمیہ، یہ نور الانوار فرماتے ہیں کہ ماتن جو ہے مصنف المنار کے، وہ مصنف فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بعد ما تجمل بالتسمیہ، یعنی تسمیہ سے برکت لینے کے بعد ماتن فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ یہ متن ہے کتاب المنار کا، الحمدللہ الذی دان ہدانا الی الصراط المستقیم، یہ تمام تر تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، جس نے ہمیں راہ دی سیدھے رستے کی۔ پھر فرماتے ہیں والصلاۃ، کتاب المنار کا متن کا خطبہ چل رہا ہے جس میں ثنا بیان کر دی، یہاں سے صلاۃ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، تمام تر تعریفیں اس اللہ جل کے لیے جس نے ہمیں راہ دی سیدھے رستے کی۔ آگے متن میں کیا ہے؟ والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، اور درود ہو اس ذات پر جو کہ خاص ہیں جو خلق عظیم کے ساتھ، عظیم اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کہ درود ہو اس ذات پر جو کہ خاص ہو چکے ہیں عظیم اخلاق کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، جیسے کہ یہ آیت مبارکہ میں بھی ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں ماتن کہ درود و سلام ہو، درود و ذات پر جو کہ خاص ہو چکے ہیں عظیم اخلاق کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں اور درود و وعلی آلہ الذین قاموا بنصرت الدین القویم، اور درود و حضور کی اس آل پر الذین قاموا، جو آل مصطفیٰ کے ہے کھڑے ہو گئے، اس میں بنصرت الدین القویم، مضبوط دین کی مدد میں، مضبوط دین کی مدد کرنے میں، جو آل کیا ہے آل مصطفیٰ کیا ہے کھڑی ہو گئی، ان پر بھی کیا ہو درود ہو۔ یہاں سے کیا ہے کتاب المنار کا خطبہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب کتاب المنار کا کیا ہے مقدمہ شروع ہو رہا ہے، جس میں مقدمہ کے اندر آپ فرماتے ہیں المنار والے اعلم ان اصول الشرع صلاحتون، کہ تو جان کہ شریعت کی اصل کتنی ہیں؟ تین ہیں۔ شریعت کی دلیلیں کتنی ہیں؟ اصل بمانا دلیل کتنی ہیں؟ تین۔ نمبر ایک الکتاب والسنت و اجماع الامت، شریعت کی اصل یعنی شریعت کی دلیلیں کتنی ہیں؟ تین ہیں، ویسے چار ہے لیکن تین جو ہے نا، پہلی تین یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مظہر حکم مثبت حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ مثبت حکم، یعنی حکم کو کیا کرنے والی ہے؟ ثابت، مثبت حکم۔ جی ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں کہ تو جان کی شریعت کی اصل کتنی ہے؟ تین ہے، جو مثبت حکم ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ،
सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमा उम्मत। फिर फरमाते हैं वल असल राबिउ, और चौथी असल क्या है, अल क़ियास, वो क़ियास है। हालांकि ये भी तो असल है, ये भी तो चौथी दलील है, ठीक है, जी लेकिन इसको क्या है अलग से इसलिए बयान किया क्योंकि क़ियास क्या है, मुज़हिर हुक्म है, मुस्बित हुक्म नहीं, बल्कि ये क्या है, हुक्म को क्या करता है, अच्छा जाहिर जाहिर करते करता है, मुज़हिर हुक्म है। ओके जी फिर फरमाते हैं आगे ये, हम्म, हाँ, तो सबसे पहली असल क्या थी, किताबुल्लाह। हाँ, किताबुल्लाह की फिर जो है किताबुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अमल किताबो अल कुरान मुनस्सर वाला रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किताबुल्लाह किसका नाम है, उस कुरान पाक का है, अल मुनस्सर वाला रसूलुल्लाह, जो हुजूर पर क्या हुआ, नाजिल किया गया। नाजिल और उस किताबुल्लाह की तारीफ दूसरे से क्या है, अल मकतूब फिल मसाहिफ, और वो कुरान क्या है, लिख दिया गया सहीफों में। अल मनकूल अन्हु नकलन मुतवातिरन बिला शुबहतिन, और वो कुरान हुजूर से नकल किया गया, नकल मुतवातिर के तौर पर, यानी नकल मुतवातिर की तारीफ आएगी इंशाल्लाह। तो कुरान को हुजूर से क्या है, नकल किया गया नकल मुतवातिर के तौर पर, बिला शुबहतिन, बगैर किसी शुबह के। इसमें आप जानते हैं कि मुतवातिर के अंदर कोई शुबह नहीं होता, ठीक है। फिर फरमाते हैं वह जी इस्मुल लिन्नज़्म वल माना जमियन, और कुरान नाम है किसका, नज़म और माना दोनों का। नज़म मुराद अल्फाज और माना से मुराद माना। जी कुरान अल्फाज और माना दोनों का नाम है, लेकिन अल्फाज के लफ्ज क्या बोला, नज़म, उसकी इंशाल्लाह वजह आगे शरह में आ जाएगी, हम्म, जी ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, अहकाम शरह की पूरी जो है किताबुल्लाह की 20 अक़साम है, तो इंशाल्लाह आगे जी बयान आएगा इंशाल्लाह। अच्छा उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह